إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستغفرون من الناس ولا يستغفرون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ما أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة من يكون عليهم وكيلا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى المرسلين. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن الشان میں پیارے نبی میں نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا حق دے کر تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرو. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے چند رہنمائی فرمانے والے اصول بتائے. اس میں اصول یہ تھے کہ ہمیں چاہیے ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں. کبھی ہم کسی جھگڑے میں طرفداری والی بات نہ کریں. آیت کے شأن نزول کے بارے میں حضرات مفسرین تفسیر کے واقعات نقل کرتے ہیں. 3 منافق لوگ تھے جن کے نام بشیر اور مبشر. پڑوس میں سے جگہ سے انہوں نے آٹا چلایا اور یہود کے گھر میں امانت کر دیا اور اس دور میں جالی کا آٹا بڑا مقدار پہ کھا کرتا جالی کی ہوگی. ورنہ عام جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں مڈل کلاس والے جو یا کھجور کھاتے لوگوں نے جب مال چوری ہوا تو لوگوں نے تجویز کیا کون چور کے گھر میں روٹی کے پتے کھانے کے لیے ہوا الگ پوکھا دبایا. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت قتادہ حضرت علی حضرت رفاعہ دوسرے صحابہ کے اللہ عنہ کا انہوں نے چوری کا الزام لگایا. چوری کرنے والے منافق چوری کر کے آٹا یہودی کے گھر میں امانت رکھا اور معصوم صحابہ پر رضی اللہ عنہ چوری کا الزام لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے دوسرے معصوم صحابہ کو لے کر پہنچے. انہیں معاملے کی اطلاع نہیں تھی تو وہ صحابہ منافقوں کو نہیں جانتے تھے. یہ منافقوں کے حق میں گواہی دی. یہ لوگ چوری نہیں کی, ان کے اوپر قانون احترام کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے یہ آیت نازل فرمائی. ان کا نفاق ان تک سامنے ہے. شروع میں اگرچہ منافقوں کے حق میں فیصلہ ہوا, آیت نازل ہونے کے بعد ان کی چوری پکڑی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنائے مومنوں تم کو ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے. تمہارے قبیلے میں تمہارے رشتے دار یا دوست احباب کورٹ کچہری میں کسی کیس میں کسی پنچایت میں طرف ہیں تو تم ان کے حق میں ان کی طرفداری میں آگے نہ ہو, ورنہ یہ بہت بڑی خیانت ہے.
اس میں ہم اچھی سے سمجھتے ہیں 2-3 باتیں اللہ کو بتا دیں۔ چوری اسلام میں اس کا حکم بہت بڑا گناہ ہے۔ چند گناہوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، اور چھتری آپ میں اگر بارش سے بچنے کے لیے چھتری کھول کے رکھتا ہے اپنے اوپر صاحبان کی طرح، تو جس طرح چھتری الگ آدمی الگ اس کا ایمان بھی اس کے سینے سے نکل کے جاتا ہے اور اوپر بیٹھ جاتا ہے، بازو بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب وہ گناہ سے باہر آتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سینے سے جاتا ہے۔ انہیں گناہوں میں سے ایک چوری۔ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اتنا بڑا گناہ ہے چوری کرنا۔ اسلام میں بہت مذموم گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ لعنت بھی فرمائی۔ چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، چاہے وہ رسی چرا کر بھاگے یا کوئی اور معمولی چیز چرا کر بھاگے۔ البتہ چور چوری کر کے جب بھاگتا ہے اس پر 2 طرح سے چوری ثابت ہوگی، یا تو وہ خود اقرار کر لے کہ ہاں وہ چوری کیا، یا 2 گواہ آئے، ایسی صورت میں اس کی چوری ثابت ہوگی۔ اور چور کے لیے اسلامی حکومت جہاں ہو وہاں ایک دیکھا جائے گا کہ نصاب ہے 10 درہم، یعنی کہ آج کل کے اعتبار سے 5 گرام کے قریب سونا جو مال محفوظ ہے وہ ایک ہی جگہ سے ایک ہی بات میں ایک آدمی کے پاس سے اس نے چرایا ہے، تو اس کے لیے ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر وہ چوری کیا تو پیر کاٹ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد پھر وہ چوری کیا تو پھر قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ اس آیت کے اندر جو چیز بتاتی ہے، حضرت فاطمہ ایک اور قبیلے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے، ایک اور فاطمہ، ان سے چوری کا گناہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ، لوگوں نے ان کا ریکمنڈیشن لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور ان کی سفارش کر، وہ عورت بڑی اچھی ہے، اسے چوری کی سزا نہ دی جائے۔ یہودیوں کی عادت تھی جب ان میں کوئی مالدار اگر چوری کرتا تو وہ اسے صرف بے عزت کرتے تھے، اس کے منہ پر تالی لکھتے تھے، گدھے پہ بٹھا کے اسے اس کے گلے میں چپل کا ہاتھ ڈال کے بازاروں میں گھماتے تھے، اسے بے عزت کرتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے یہی ان کی سزا ہے، اور اسے رشوت لیتے تھے ایسا فتوا دینے اور ایسا کم سزا دینے کے لیے۔ اور جب کوئی غریب آدمی وہی گناہ وہی جرم کرتا تھا تو تورات میں اسلامی احکام کے مطابق اللہ نے جو قانون شریعت کا بنوایا اسی کے مطابق وہ سزا دیتے، ہاتھ کاٹتے ہیں۔ غریب کے لیے ایک قانون اور امیر کے لیے ایک قانون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے باطل رسموں کو توڑنے کے لیے آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے منہ بولے بیٹے زید نے دوسرے قبیلے والی فاطمہ کا سفارش اور ان کے بارے میں اچھا گمان ظاہر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو فاطمہ دوسرے کی بیٹی ہے، فاطمہ اس سے محمد کی اگر چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ 8 ٹکا ہو دیتا۔ اس کی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جلال کے ساتھ فرمایا چوری بہت بڑا گناہ ہے، آدمی کو ہر جگہ چوری سے بچنا ہے۔ چوری کرنے والا قیامت کے دن چوری کیے ہوئے مال کے ساتھ آئے گا اور وہ سب سے بڑا خائن خیانت کرنے والا شمار، قیامت کے دن خیانت کرنے والوں کو سب کو جمع کیا جائے، ان میں سب سے بڑا خائن چوری کرنے والا ہوگا۔ وہ چوری کے مال کو اپنے کانوں پہ اپنے سر پہ اپنے آپ کو اٹھا کے لائے گا، لوگوں کے سامنے اس کی ذلت بہت بڑی ہوگا۔ خیانت یہ منافق کے 3 نشانی میں سے ایک نشانی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو
खिलाफत भी करें, अमानत पर खिलाए तो मोमिन की निशानी नहीं है खयानत करना, बल्कि खयानत करना ये निशानी है मुनाफिक। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस जुमले के जरिए फातिमा बिन्त मोहम्मद भी अगर काम करती तो उसके लिए कोई सजा सुनाई जाती, हमारे लिए मुसावात का कानून सुनाई। मालदार और गरीब, ऊंचे खानदान का या निचले खानदान का, इस्लाम में इसका कोई तस्वुर, सबके लिए कानून बराबर। अगर मालदार चोरी करे तब भी वही सजा, और अगर गरीब आदमी चोरी करे तब भी वही सजा। हाँ, एक शर्त ये है, वो भूख से मरने के करीब हो गया, मजबूर होकर चोरी किया था, तो फिर उसके लिए यह जायज नहीं है। बुजुर्गान मुहतरम, चोरियों में सबसे बड़ी चोरी वो है जो आदमी अपनी नमाज पे करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अस्बाह सरीक़ रजुल यस्रिक़ु सलात अल्लज़ी ला यक़िफ़ु सबसे बुरा चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। नमाज में चोरी क्या? खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते हैं, देखो नमाज में चोरी ये है, आदमी अपने रुकू और अपने सजदे को मुकम्मल न करता। रुकू में गया तो रुकू का हक ये है कि बराबर से ऐसी हो जाए, उसके ऊपर अगर दूध भरा हुआ या पानी भरा हुआ बर्तन रखें तो वो बर्तन टिक सकता है। एक सेकंड के लिए एक बार सुभान अल्लाह बोलने के बराबर नहीं, ऐसा नहीं पूरी तरह से रुक गए। फिर ऐसे ही सजदे जब आदमी सजदे में जाता है, एक बार सुभान अल्लाह बोलने की मिक़दार उसका सजदा मुकम्मल हुआ। ऐसा नहीं कि पेशानी पूरी तरह से रखा भी नहीं, फिर फौरन सर को उठा लिया, ऐसा जैसे बोले जो मारती है कभी पर डाला उठते हो। तो सबसे बुरा चोर वो चोर, चोरी और इसी तरह छीनना, दोनों में बड़ा फर्क है। चोर चोरी करता है तो वो लोगों की गफलत में उनके इल्म और इत्तिला के बगैर चोरी करता है। छीनने वाला तो छीनता है तो वो लोगों के इल्म में होकर उनके सामने उनके मालूमात और इत्तिला के साथ चोरी करता है। वह के छीनना ये भी एक तरह की चोरी है। इन दोनों चीजों के और खास तौर से वकील हमारे जमाने में जितने ज्यादा छोटे गवाहों पेश करके मुकदमात को गलत फैसलों से भर रहे हैं, चोरी के सबसे बड़े गुनहगार आज के जमाने के वकील होते हैं। हालांकि हमारे दौर में बहुत सारे सिस्टम हैं, एक पुलिस का सिस्टम है, एक आर्मी का सिस्टम है और एक सारे सिस्टमों में सबसे ज्यादा खयानत और बेईमानी आज एक पुलिस के मुकदमे में है तो दूसरा वकीलों के मुकदमे में। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म दे रहे हैं, ऐसा हरगिज़ मत करो, अगर करोगे तो फिर क़यामत में अल्लाह के नबी की वाली पकड़। लोगों को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ मत करो। अगर लोगों को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बारे में लोगों के दिलों में नफरत डाल देगा। तुम अल्लाह को नाराज़ करके भी लोगों को बात नहीं कर सकते, वो तुझसे नाराज ही हो जाएंगे। उसी को चरित्र होने वाला प्रथम चट्टा पलम पत्थर ना खुदा ही मिला तो साले सलाम ना इधर ना उधर, दोनों का भी नहीं रहा। अब अगर अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों को राजी करेगा बंदा, लोगों की मर्जी और नाराजगी को के बगैर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे के बारे में लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। अब उसका फायदा क्या होगा? अल्लाह के कानून पर अमल करने की वजह से अल्लाह भी राजी और अल्लाह लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत को डाल देते हैं, तो इसकी वजह से लोग भी उससे राजी हो जाते हैं। अगर हम एक बंदे को राजी करने के लिए राजी करते फिरे, हर एक को, रिश्तेदार को, दोस्त को, बड़ों को, छोटों को, तो हम किसी को राजी नहीं करेंगे। एक को राजी करेंगे तो दूसरा नाराज होगा। हम राजी करें तो सिर्फ अल्लाह को राजी करें।
اللہ کو جب راضی کریں گے تو اللہ ہمارے لیے سب کی رضامندی کھول دے، اسی میں ہمارے لیے آتے چور اور چوری اور ہمارے آج کے واقعات کی طرف ایک اللہ والے بزرگ کا واقعہ ہے۔ رات میں اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، ان کے گھر میں چور چوری کرنے کے لیے آئے۔ وہ تو تھے اللہ والے، ایک غریب آدمی فقیر آدمی جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے ان کو کبھی کچھ دیا تو انہوں نے اس کو صدقہ کر دیا، پورا گھر چھاپا رکھو، جب کچھ بھی نہیں ملا۔ اب جب کچھ بھی نہیں ملا گھر میں تو دل میں افسوس اور ملامت کرتا ہوا، یہ کیا ہو گیا مجھے، آج میرے نصیب میں ایسا گھر آ گیا یہاں پر مجھے چوری میں بھی کچھ نہیں ملا۔ اب واپس آنے لگا۔ اللہ والے سمجھ گئے چور کو کچھ نہیں ملا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ان کے پاس جو محبت تھا اس کو انہوں نے ان کے راستے میں ڈال دیا تاکہ چور اس کو مال سمجھ کر اسے کھائے اور لے جائے باہر، کچھ اس کے فروخت کر کے پیسہ وغیرہ لے۔ جب اس نے ادھر دیکھا تو وہ ان کے عذاب پر فدا ہو گئے اور تائب ہو کر اللہ کے راستے میں اور اسلام پا کر ولیوں کے راستے پہ چلنے لگا۔ بزرگان محترم، بہت سارے حالات ہوتے ہیں آدمی کو گناہ پر مجبور کرتے ہیں تو گناہ کرنا نہیں چاہتا۔ چاہیے تھا کہ کچھ ہم ایسے حالات کو سمجھ کر ان کو ساتھ دیں۔ پہلی بات ہمارے زمانے میں ساتھ دینے کی تو کوئی نہیں سوچتا، جب کچھ ایسی بھی بات ہو جاتی ہے نا تنقید کرنے کے لیے ہر ایک آمادہ ہوتا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی غلطی لوگوں کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں۔ زانیہ کو تنخواہ دے کر اس سے زنا کر چھڑوانے کی کوشش کرنا، چور کو کچھ پیسے خیرات کر کے اسے چوری کروانا، چھڑانے کی کوشش کرنا، یہ بہت افضل ترین کام۔ لوگوں کو پتا ہوتا ہے فلاں غریب ہے، فلاں ایسے ہیں، اگر ان کی مدد کریں گے تو وہ گناہ سے رک جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں مدد کریں۔ اس کے بہترین نمونے گزرے، چوری سے آتا تو کچھ نہیں لیکن جاتا بہت کچھ ہے، اور وہ آدمی دین میں بھی نقصان میں ہوگا، دنیا میں بھی نقصان میں ہوگا۔ اگر چور بغیر چوری کے مرتا ہے، بغیر توبہ کے مرتا ہے، ایمان اس کے سینے سے نکل گیا تھا چوری کرتے رہو، اسی وقت اس کی موت آ گئی تو پھر نعوذ باللہ بہت مشکل ہے اس کا مسئلہ۔ یہ کامل مومن نہیں ہوگا کہتے ہیں کیونکہ نزدیک تو وہ مومن ہے اور اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی بڑا گنہگار ہے۔ چوری، زنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب خاص طور سے کورٹ کچہری میں جا کر جھوٹی گواہی دینا یا ان کے لیے جھوٹا ثبوت پیش کرنا ہمارے زمانے کے بہت بڑی خرابی میں سے یہ خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں بتا رہے ہیں ہم نے آپ کو یہ قرآن مجید دی کیا واسطے، تاکہ آپ اس قرآن کو سامنے رکھ کے لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ فرمائیں۔ یہ قرآن حق بات کی ترجیح کرتی ہے اور حق کی ہدایت دیتی ہے۔ کبھی بھی قرآن کے ذریعے سے باطل کی طرف رہنمائی نہیں، ناحق بات قرآن نہیں بتا۔ اسی طرح قرآن کے ماننے والوں کو چاہیے وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، ان کا رجحان کبھی باطل کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو زندگی میں کبھی حق تو کبھی باطل، کبھی صحیح تو کبھی غلط، کبھی دونوں چیزوں کے راستہ پڑتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے معاملات میں غور و فکر کریں ہم سے کیا غلط ہے، ہم سے کیا غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واستغفر اللہ، اللہ کی مغفرت کرو۔ مسلمان معصوم تھے لیکن ان پر تم نے الزام لگایا، منافقوں کو ساتھ دیا، منافق تو اللہ کے ازلی دشمن، وہ تو کافروں سے بھی بدتر سزا پانے والا۔ اللہ کا حکم ہے واستغفر اللہ، اللہ کی مغفرت طلب کرو، ان اللہ تعالیٰ غفور رحیم، مغفرت طلب کرنے والوں کو اللہ تو بہت بڑے بخشنے والے اور بڑے رحم کرنے والے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنا محاذہ رکھے، آج جواب اٹھنے سے لے کر رات تک میں نے دن کیسے گزارا اور مجھ سے کون کون سی غلطیاں ہوئی، صغیرہ غلطیاں، صغیرہ گناہ، تو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں تو وضو کرنے سے اور اعمال صالحات سے وہ صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اگر کبیرہ گناہ ہوئے
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب